रहमतों और बरकतों से लबरेज महीना जिसमें ज़ौक़ इबादत बढ़ जाता है। आशिकाने माह रमज़ान रोज़ों के साथ साथ तिलावत कलाम मजीद और आदो वज़ाइफ और नवाफिल और एतिकाफ जैसी सआदतों से बहरामंद होकर अपने करीम रब की रिज़ा के हुसूल में मशगूल हो जाते हैं। कहीं जबीनें झुक जाती हैं तो कहीं इस्तिग़फ़ार करते हुए आंखों से सैले अश्क रवा हो जाते हैं। 1437 हिजरी के रमज़ानुल मुबारक के खुशबूदार इतरबार लम्हात के पुरकैफ मनाजिर को आप तक पहुँचाने के लिए मदनी चैनल पेश कर रहा है सिलसिला रमज़ान की पुरकैफ यादें। सहरी की बाबरकत सातों में सिलसिला रहमतों भरे लम्हात मुलाहिज़ा किया। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। सब्र, सब्र अच्छा है, बेसब्री बुरी है। दुनिया दारुल इम्तिहान है, बेशक इसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ जरियों से, आजमाइशों से गुजारता है। कभी इम्तिहान लिया जाता है और इससे ये परखा जाता है कि मेरा बंदा आया मेरी दी हुई तकलीफ पर, मेरी दी हुई आजमाइश पर सब्र करता है या कि नाफरमानों की सफ में जा शामिल होता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद होता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। तर्जमा, और हम जरूर तुम्हें कुछ डर और भूख से और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुनाओ। सुभान अल्लाह। यानी जो ये दुनिया है इसमें मुख्तलिफ अंदाज से इम्तिहान लिया जाएगा। निगाहे करम हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, ताजदारे हरम निगाहे करम। हमें अगर तकलीफें आती हैं तो ये अल्लाह की रिजा पर हमें राजी रहना है जी। कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि जनाब हम नमाज भी पढ़ते हैं जी, हम रोजे भी रखते हैं, हम इबादत भी करते हैं, हम तकलीफ में रहते हैं, उसको देखो मुसलमान तो है मगर वो कुछ भी नहीं इबादत करता, हराम कमाता है, वो बड़े मजे में है। तो इसका जवाब भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक हदीस पाक में बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाया और शायद ये बहुत सारों के वसवसों का इलाज हो जाएगा। तो ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरह खुलासा हदीस है, सहाबा इकराम अली रिज़वान से फरमाया कि सबसे ज्यादा जो एक सहाबी ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा तकलीफें किन पर आती हैं? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंबिया पर। अच्छा, फिर किस पर आती हैं? फरमाया जो दीन में जितना ज्यादा आगे हो, जो जितना ज्यादा दीनदार होगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दीन के हिसाब से बंदे पर मुसीबतें आती हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना उज़्मल जज़ाई मा उज़्मिल बला, जितनी मुसीबत ज्यादा उतना ही सवाब ज्यादा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब कौमन, जब अल्लाह ताला किसी कौम से मोहब्बत फरमाता है, इब्तलाहुम, उन्हें मुब्तला मुसीबत फरमाता है। कि मुसीबत आती है, वावेला करने के बाद, अपना गुस्सा ठंडा करने के बाद, अपने दिल की भड़ास निकालने के बाद अब कहता है मुझे सब्र आ गया है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की यहाँ भी रहनुमाई मौजूद है। मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक है, सरकार आदम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र जो है वो पहले सदमे पर है। जैसे ही मुसीबत आई, कोई परेशानी की खबर सुनी, अब सब्र कर ले। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, क्योंकि मुस्तफा गुलामों की, मेरे मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। इस वक्त लो शुगर के बारे में तरकीब ये होती है कि हेल्दी लोग जो होते हैं, जैसे नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल रूटीन के अंदर रह रहे होते हैं, खाने पीने के कुछ दौरान के अंदर जो है ना, इन लोगों की शुगर लेवल 90 से क्रॉस नीचे गिरना शुरू हो जाती है। अब ये वो लोग जो फॉलोअप नहीं होता, जिनका चेकअप नहीं हुआ होता और नॉर्मल रूटीन के अंदर काम वगैरह कर रहे होते हैं, तो लो शुगर के जो सिम्टम्स, अलामतें होती हैं, वो ज़्यादातर ये होती हैं कि दिल घबराना, काम में दिमाग नहीं लग जाना और सांस जल्दी फूल जाना, नींद के गुनूदगी की ज़्यादा कैफियत पैदा हो जाना,
یہ ان لوگوں کے لیے اندر ہوتا ہے جو آلریڈی جیسے پروفیشنل سکلز لوگ ہوتے ہیں، جیسے اکاؤنٹس میں ہوتے ہیں، بینکنگ فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں، دماغ زیادہ لگا جن لوگوں کو، تو ان لوگوں کے اندر لو شوگر کے سمٹمز آنے لگ جاتے ہیں۔ اس سے حضور کیسے بچا جائے ڈاکٹر صاحب؟ اس میں تھوڑا سا میں اور اضافہ کرتا چلوں کہ جو لو شوگر کے مریض ہوتے ہیں، بیسیکلی جو لو شوگر پہ آتے ہیں وہ والے مریض ہوتے ہیں جو آلریڈی ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں۔ جو شوگر کے مریض ہوتا ہے ان کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ لو شوگر پہ چلے جائیں۔ جو نارمل پیشنٹ ہوتا ہے اس کے چانسز ذرا کم ہوتے ہیں کیونکہ اس کا تو کھانا پینے کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتا ہے اس کے لیے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ تو بالکل شوگر چھوڑ ہی دیتا ہے۔ ایک تو وہ تو شوگر چھوڑ دیا، اس کے بعد پرہیز کا سلسلہ اس کا اپنا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، پھر کیا کہتے ہیں دوا اگر اس نے میڈیسن جو ہے اب اوپر نیچے کر لی ہے، ضرورت سے زیادہ استعمال کر لی ہے، تو وہ بڑا خطرناک سچویشن آ جاتی ہے کہ وہ بالکل مطلب یہ کہ 40 سے نیچے چلے جاتے ہیں، وہ ڈینجرس سچویشن ہو جاتی ہے۔ لو شوگر کا بیسک جو نقصان ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہی ڈائبیٹک پیشنٹس کو ہے۔ جو ڈائبیٹک پیشنٹس نہیں ہوتے ہیں ان کو لو شوگر کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کھایا ہے پیا نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا شوگر لیول، جیسے آج کل رمضان کا سیزن ہے کہ عصر مغرب کے درمیان ہمارا شوگر لیول نیچے گرا ہوا ہوتا ہے، کافی حد تک نیچے گرا ہوتا ہے، لیکن اتنا نیچے نہیں گرا ہوا ہوتا کہ ہم بالکل ہی غنودی کی کیفیت میں چلے جائیں۔ لیکن اگر کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی گھر میں کوئی میٹھی چیز وغیرہ موجود ہو، جیسے چینی وغیرہ گھر میں موجود ہوتی ہے، کوئی ٹافی وغیرہ ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی کنڈیشن میں آ گیا کہ ڈائبیٹک پیشنٹ خدا نہ خواستہ بے ہوشی کی طرف چلا گیا تو اب اس کے اندر یہ تجربہ نہیں کرنا ہے، اس کے اندر فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور پھر ان کو چیک کروانا ہے۔ اب اس صورت کے اندر وہ لو شوگر کی وجہ سے بھی بے ہوش ہو سکتا ہے، وہ ہائی شوگر کی وجہ سے بھی بے ہوش ہو سکتا ہے۔ اب اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے لو شوگر اور میٹھا کھلا دیا اور بڑھ گئی اور نقصان ہو جائے۔ آمن تذاكر جيران بذي سلام، آمن تذاكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم۔ ماہ مقدس کی پرذوق ساعتوں میں واعظ و نصیحت کی کلیوں سے مزین نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان آپ دیکھ چکے ہیں۔ آئیے اس سنتوں بھرے بیان کے مناظر دیکھتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد ہی میں رہے، اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز عصر پڑھی اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ یوم جمعہ کی تو کیا شان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ تعالی کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ تعالی کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالی نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی میں زمین پر انہیں اتارا، اسی میں انہیں وفات دی۔ اس میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ اور آسمان اور زمین اور ہوا اور پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے روز سے ڈرتا نہ ہو۔ اس روز اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ایک ایسی ساعت دی ہے جس میں دعا کرو تو قبول ہو جاتی، 2 خطبوں کے درمیان۔ الحمدللہ یہ امیر علیہ سنت خطبہ دیتے ہیں، اور امیر سنت کے خطبے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان امیر سنت بڑا اچھا وقت دیتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے جو خاص ایک وقت بیان کیا جاتا ہے وہ افطار کرنے کے بعد، پھر غروب آفتاب کے وقت، جب سورج غروب ہو رہا ہو نا، یہ بھی قبولیت دعا کا وقت کہا گیا۔ حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت خود
हुजरे में बैठती और अपनी खादिमा फिद्दा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बाहर खड़ा करती। जब आफताब डूबने लगता तो खादिमा आपको खबर देती। इसकी खबर पर सैयदा अपने हाथ दुआ के लिए उठाती। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुम्आ के रोज और रात में 24 घंटे, कोई घंटा ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ताला जहन्नम से 6 लाख आजाद ना करता हो जिन पर जहन्नम वाजिब हो गया था। यानी गोया के 1,44,00,000 जहन्नम से आजाद किए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं सिलसिला रमजान अल्लाह का एहसान। मेरे मज़ीद चैनल के नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस मुबारक और जिस आला मुआशरे की इस्लाम के अंदर तालीम इरशाद फरमाई है, वो मुआशरा ऐसा है जिसके मुताबिक अगर उन तालीमात पर अगर अमल किया जाए तो मुआशरा अमन का गहवारा बनेगा। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें इस बात का दर्स देती हैं कि कोई एक मुसलमान भी उसके लिए जायज़ और रवा नहीं है कि वो बिला इजाज़त शरई किसी दूसरे मुसलमान भाई को किसी अंदाज में भी तकलीफ़ दे। कि तकलीफ़ देने से मुराद हर वो चीज़ है जो सामने वाले की दिल आज़ारी का सबब बने और जो उसे नागवार गुजरती हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इरशाद फरमाया मुसलमान वो है, कामिल ईमान वाला वो है जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। दोस्ती तो इस चीज़ का नाम है कि तुमसे राहत हो, तुम्हें देखे तो सुकून आए, तुम्हें देखे तो उसकी थकन उतर जाए, ना कि ये कि हजरत को देखे और उसके जहन में ये आए कि अल्लाह खैर करे, अब कौन सी आफत आनी है मेरे साथ, अब किस मुसीबत और किस आजमाइश में मुझे मुब्तला होना है। तो इसको तो नहीं कह सकते। हदीस पाक में आया, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुल मुस्लिमी अला मुस्लिमी हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्दुहु, कि हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून, इज्जत और माल। हम मस्जिद के अंदर आते हैं और मस्जिद में आने के बाद हम मुसलमानों को तकलीफ देते हैं। मस्जिद के अंदर आते हैं तो हमारे कपड़े मैले, जिस्म से बदबू आती है। तो हमें मस्जिदों को खुशबूदार रखना है, अपने मुसलमान भाइयों को तकलीफ से बचाना है। जुमा के दिन लोगों की गर्दनें फैलाना ये किस कदर सख्त गुनाह है। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप किताब फरमा रहे थे, एक शख्स लोगों की गर्दनें फैलाता हुआ आया और आकर आपके करीब बैठ गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा चुके तो इरशाद फरमाया, ए फलां, तुझे हमारी जमात में से होने से किस चीज ने मना किया? तो अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने चाहा कि मैं उस जगह बैठूं जो आपकी निगाह में हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें लोगों की गर्दनें फैलाते और उन्हें ईजा पहुंचाते हुए देखा। फरमाया, जिसने किसी मुसलमान को ईजा दी उसने मुझे ईजा दी, और जिसने मुझे ईजा दी उसने अल्लाह को ईजा दी। अगर अगली सफ में जगह खाली है और पीछे सफ बनी हुई है और लोग उसको पूरा नहीं कर रहे, तो अब जो पिछली सफ वाला है वो नमाज के दौरान भी आगे जा सकता है। बटती है कोनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। इसके बाद आपने देखा सिलसिला फैजान इल्म कुरान। कुरान पाक जो कि सबसे अफजल किताब है, रब करीम अज़्ज़ा वजल की किताब, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम, जिसका पढ़ना इबादत, जिसका देखना इबादत, जिसको छूना इबादत, जिसका सुनना इबादत, इबादत है इबादत का मजमुआ कुरान पाक, जिसके फ़ज़ाइल बेशुमार हैं। चुनाचे हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, गोया हदीस कुदसी है ये, कि जो शख्स कुरान पढ़ने में मशगूलियत की वजह से मुझसे दुआ न मांग सके, दुआ न कर सके, मैं उसको दुआ करने वालों से ज़्यादा अता करूँगा। अल्लाह अकबर। दुआ जो कि इबादत का मग़ज़ है, तिलावत कुरान, अल्लाह अकबर, कि तिलावत कुरान में अगर कोई शख्स मशगूल है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बिन मांगे
عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کی ایک آیت کو قصدن سنے اس کے لیے ایک ایسی نیکی ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ نیکی اسے دگنی کر کے عطا فرمائے گا۔ یہ ہے ایک آیت قصدن سنے، ارادتن سنے۔ جب سننے کی یہ بات ہے تو تلاوت کی کیا بات ہوگی؟ چنانچہ حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا۔ اللہ اکبر! جس دن نور کی خاص حاجت ہوگی، یہ تلاوت قرآن انشاءاللہ نور بن جائے گی۔ اور قرآن تو وہ کتاب ہے جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسی نیکی عطا فرماتا ہے جو 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 77,800 یا 78,000 78,000 کلمات ہیں۔ قرآن پاک میں کلمات اتنے ہیں، لیکن اگر آپ ریپیٹیشن کو نکال دیں، کیونکہ قرآن پاک میں ایک لفظ، ایک ورڈ ایک سے زائد مقام پر استعمال ہوا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو جو لفظ رب ہے یہ قرآن پاک میں 971 ٹائم یوز ہوا ہے، 971 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سے ورڈ ہیں جو ایک سے زائد بار، 10 بار، 20 بار، 30 بار، 50 بار، 100 بار استعمال ہوئے ہیں۔ تو اگر ریپیٹیشن کو نکال دیا جائے تو قرآن پاک کے کلمات کی تعداد تقریباً کم و بیش 17,000 رہ جاتی ہے، 77,000 سے کم ہو کر 17,000۔ اور مزید اگر اس کی تلخیص کرتے ہیں قرآن پاک کے ان ورڈ کی، ان کلمات کی اس انداز میں کہ مثال کے طور پر نعبدو ایک کلمہ ہے، لیکن یعبدو یہ دوسرا کلمہ ہے، لیکن اس میں فرق جو ہے وہ صرف نون اور یا کا ہے۔ اسی طریقے سے اعبدو یہ بھی ایک کلمہ ہے، سورہ کافرون میں آیا اعبدو، سورہ فاتحہ میں آیا نعبدو، کہیں آیا یعبدو، کہیں آیا یعبدون، کہیں آیا تعبدون۔ تو اگر اس طرح کے جو معمولی فرق ہیں لفظی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے تو بہت بڑا فرق ہے، لیکن لفظی اعتبار سے جو یہ معمولی فرق ہے، اگر اس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں تو یہ جو 17,000 کلمات ہیں یہ کم ہو کر 4,500 4500 کلمات یا 5,000 کہہ لیجئے، سمجھنے کے لیے کم و بیش 5,000 کلمات رہ جاتے ہیں۔ اور اگر مادوں کی طرف آئیں تو اور مزید کم ہو جاتا ہے، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ جو 5,000 کلمات اچھے انداز میں پڑھ لے گا وہ انشاءاللہ عز و جل پورے 78,000 کلمات گویا کہ وہ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، کیونکہ ایک ورڈ کو جب سیکھ لیا جائے تو وہی ورڈ جب دوسری جگہ آئے گا تو اس کے لیے آسان ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ ایمان کی شاخیں، آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا حاتم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو میں نہایت کامل و مکمل طریقے سے وضو کرتا ہوں، پھر نماز کا وقت آ جانے پر جب مصلی پر قدم رکھتا ہوں تو اس طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ میرے بدن کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر برقرار ہو جاتا ہے۔ پھر میں اپنے دل میں یہ تصور باندھتا ہوں کہ خانہ کعبہ میری دونوں بھووں کے درمیان ہے، مقام ابراہیم میرے سینے کے سامنے۔ پھر میں اپنے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ عز و جل میری ظاہری حالت اور میرے دل میں چھپے ہوئے تمام خیالات کو جانتا ہے، اس طرح کھڑا ہوتا ہوں گویا پل صراط پر میرے قدم ہیں، اور جنت میرے داہنے، جہنم میرے بائیں جانب، اور ملک الموت علیہ السلام میرے پیچھے۔ اور گویا یہی نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ نماز پڑھتے ہیں گویا اس طرح کہ میری زندگی کی یہ نماز آخری نماز ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر نہایت اخلاص کے ساتھ کہتا ہوں، پھر انتہائی تدبر اور غور و فکر کے ساتھ قرات کرتا ہوں، پھر نہایت تواضع یعنی عاجزی کے ساتھ رکوع اور گڑ گڑاتے ہوئے انکساری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، پھر اسی طرح پوری نماز نہایتی خضوع و خشوع کے ساتھ خوف و رجا یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف اور رحمت کی امید کے درمیان ادا کرتا ہوں۔
اب جب یہ نماز کا حال سنا تو حضرت عاصم رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ اے حاتم اصم، کیا واقعی آپ ہمیشہ ہر وقت اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جی ہاں، 30 برس سے میں ہمیشہ اور ہر وقت اسی طرح نماز ادا کرتا ہوں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان گویا یوں تو بہت ساری برکتیں لاتا ہے، اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ سال بھر مسجدوں سے دور رہنے والے مسجدوں کی طرف آ جاتے ہیں، نماز کی طرف آ جاتے ہیں۔ مسجدیں یوں گویا پہلے کے بنسبت آباد ہو جاتی ہیں زیادہ۔ اب نماز تو پڑھ رہے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے، مگر یہ دیکھا جائے کہ ہمارے اسلاف و بزرگان دین رحمہم اللہ المبین یہ کس قدر اخلاص، تواضع اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا فرماتے، اور اس کے باوجود یعنی اس طرح سے نماز تو ادا کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کو خوف اور امید کی کیفیت رہتی تھی کہ نہ جانے ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے یا نہیں۔ مگر افسوس آج ہمارا حال یہ کہ ایک تو مسلمانوں کی اکثریت نماز کی ادائیگی سے غافل اور حقوق اللہ پامال کرنے کی طرف مائل، اور جو رہے سہے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ وہ یہاں غور یہ کرنا ہے کہ نمازیں کتنے اخلاص والی ہیں، کتنے اخلاص سے خالی ہیں۔ نہ جانے ہم اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کا خیال بھی رکھتے نہیں۔ کتنے ہی مسلمان نماز میں خشوع اور خضوع کے بجائے دوست یار، گھر بار، کاروبار کے خیالات رکھتے ہیں۔ نہ جانے کتنے نمازی پڑھتے ہوئے اس کے سنن و واجبات اور نماز کے ارکان کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ نہیں۔ کتنے ہی نماز میں اپنی دنیاوی ضروریات، خواہشات اور ارمان کو مد نظر رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے حقوق میں نماز انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن تمام اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے اس نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور اس حدیث پاک کے تحت حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک نماز ایمان کی علامت اور اصل عبادت ہے۔ اس کے بعد آپ نے دلچسپ اور معلومات پر مشتمل سلسلہ رمضان ماہ غفران ملاحظہ کیا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ دنیا نام ہے مکافات عمل کا، ٹھیک ہے، جیسی کرو گے ویسی بھرو گے۔ گنبد کی صدا ہے جیسی کہو گے ویسی سنو گے۔ اچھا، تو وہی آپ والی بات ہے کہ ہم کسی کی سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اس پر بھی توجہ ہونا چاہیے۔ جب ہم نے کسی کی سنیں گے تو ہماری بھی کوئی نہیں سنے گا، کیونکہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے محسن بھائی، جب ہم کہتے ہیں نا میری کوئی نہیں سنتا، بعض اوقات ہم گفتگو کو اتنا طویل کر دیتے ہیں، اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ سامنے والا بیچارہ بیزار ہو جاتا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں خیر الکلام ما قل ودل، سبحان اللہ، بہترین کلام وہ ہے جو قلیل ہو اور پر دلیل ہو۔ ماشاءاللہ، یہ جو حضور کا فرمان ہے نا، یہ بھی بہت قلیل اور بڑا پر دلیل ہے۔ اللہ اللہ، جوامع الکلم میں حضور کی صفت ہے جوامع الکلم بھی۔ تو ہم غور کر لیں کہ ہم جب ڈسکشن کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، یا کسی کو کچھ بتانا چاہتے ہیں تو ہم کون سا وے اختیار کرتے ہیں؟ سامنے والے کے وقت کا بھی خیال رکھیں۔ امیر سنت کا بڑا پیارا مدنی پھول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کسی کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، کسی سے کچھ آپ اس کو مدنی پھول دے رہے ہیں، آپ دیکھیں بندہ گھڑی کو دیکھ رہا ہے، جی گھڑی کو دیکھ رہا ہے، تو اب آپ اس کو رخصت دے دیں۔
माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। जब सरकार मदीना मुनव्वरा सरदार मक्का मुकर्रमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने नबी होने का इजहार फरमाया तो औरतों में सबसे पहले उम्मुल मुमिनीन हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर ईमान लाईं। सुभान अल्लाह। कुछ दिन बाद अमीरुल मुमिनीन हजरत अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो रिश्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे, इस वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र तकरीबन 10 साल थी। इनके यहाँ आए तो ताजदार रिसालत माए नबुव्वत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम और उम्मुल मुमिनीन हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नमाज पढ़ता देखा। जब नमाज अदा कर चुके तो अर्ज की ये क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल का वो दीन है जो इसने अपने लिए चुना और इसे फैलाने के लिए अपने रसूल भेजे। मैं तुम्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसकी इबादत की तरफ बुलाता हूँ और लात व उज़्ज़ा का इनकार करने का कहता हूँ। हज़रत सय्यदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, ये बात तो मैंने आज से पहले कभी नहीं सुनी, इसलिए मैं अपने वालिद से मशवरा किए बगैर कोई फैसला नहीं कर सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फिलहाल इस राज का हज़रत सय्यदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद पर जाहिर हो जाना नापसंद फरमाया और इरशाद फरमाया, ए अली, अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं कर रहे तो खामोश रहना। मगर उसी रात अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत सय्यदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दी। चुनांचे सुबह होते ही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज की, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है, इसका कोई शरीक नहीं और लात व उज़्ज़ा का इनकार करता हूँ। हज़रत सय्यदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन सब बातों को मानते हुए इस्लाम कबूल कर लिया। जुमे के दिन 2 अजानों के बारे में तफसील से बताइए कि पहली अजान का जवाब दिया जाता है और खुतबे के लिए पढ़ी गई अजान का जवाब नहीं दिया जाता, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों जनाब? जुमे की जो दूसरी अजान है चूँकि खुतबे से मुत्तसिल होती है और इमाम के मिंबर पर बैठने के जो है वो बात दी जाती है, और हदीस मुबारक है कि जब इमाम निकले यानी जब मिंबर की तरफ निकले तो उसके बाद कोई कलाम जो है वो नहीं है, अब खामोशी है। गोया वो अजान जो है वो खुतबे के हुक्म के अंदर ही शामिल है, तो खुतबे के अंदर कोई भी कलाम करने की इजाज़त नहीं है और असा कौल के मुताबिक दीनी जिक्र करने की भी इजाज़त नहीं है, तो इसलिए उस अजान का जवाब नहीं दिया जाता। और पहली जो अजान होती है वो चूँकि खुतबे के हुक्म में नहीं है इसलिए उस अजान का जवाब दिया जाता है और दिया भी जाना चाहिए। इसीलिए इस दूसरी अजान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी जब आए तो उस पर अंगूठे भी नहीं चूमेंगे और दुरूद शरीफ भी ज़बान से नहीं पढ़ेंगे, हाँ दिल में जो है वो पढ़ सकते हैं। यानी यहाँ इतनी ताकीद है कि खुतबा और उससे मुत्तसिल जो अजान है उसमें जिक्र अज़कार भी नहीं, जिक्र अज़कार गर्दन तक जो है वो हिलाने से मना किया गया कि बिल्कुल जो है वो नमाज की तरह बंदा साकित होकर जो है वो बैठे और खुतबा जो है वो सुने। तो अब इससे यहाँ पे ये भी दर्स लें लोग कि एक तरफ तो अजान जिसका जवाब एक कौल के मुताबिक जो है वो वाजिब है, उसका जो है वो जवाब मौकूफ कर दिया गया है, और यहाँ जो है वो उस अजान के वक्त ही लोग मस्जिद में आवाजें लगा रहे होते हैं, किसी को बुला रहे होते हैं, बच्चों को आगे पीछे कर रहे होते हैं, खुद दूसरे लोगों की गर्दनें फलांग कर जो है वो अगली सफ़ों की तरफ जा रहे होते हैं। तो वो ये देखें कि वो खुतबे की किस कदर जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जी यानी बहुत अहम बात है कि ये अच्छा सवाल कर लिया आज जुम्मे के दिन ही कि खुतबे की अजान और खुतबा उसमें जिक्र अज़कार करने का मना, दुरूद पाक ज़बान से पढ़ने का मना है। तो आप खुद सोच लें कि हमें बाकी फजूल काम से तो कितना बचना होगा। ऐसा ना हो सवाब कमाने मस्जिद में आए और बेअदबी करके कहीं खाली हाथ वापस ना जाएं। अब्दुर्रहमान सग्गू, मैं बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, क्या जो नमाज से पहले अकामत या जो तकबीर कही जाती है, इमाम साहब अगर लेट हो जाए, एक तकबीर कह चुके हों और फिर दोबारा तकबीर कहने क्या शरीयत के लिहाज से जायज है?
جی دوسری تکبیر دینی ہوگی امام صاحب دیر سے آئے تو؟ اقامت کا جو ہے وہ تکرار نہیں ہے. اذان کا بعض صورتوں میں تکرار ہے، فاسق نے اذان دے دی تو اس کا اعادہ کیا جائے گا، لیکن اقامت کا جو ہے وہ تکرار نہیں ہے. تو فقط ایک ہی جو ہے وہ اقامت کہی جائے، اور اسی وقت اقامت کہیں جب امام صاحب جو ہے وہ حاضر ہوں، تاکہ اقامت اور نماز کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ نہ ہو. تو جب امام صاحب آئیں اسی وقت کہیں. لیکن اگر کبھی ایسا تھا اندازہ تھا امام صاحب نکل رہے ہیں اور جو ہے وہ لیٹ ہو گئے اور اقامت ہو گئی، تو اب دوبارہ اقامت جو ہے وہ نہیں کہی جائے گی بلکہ نماز شروع کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا. پچھلے دنوں کچھ اس طرح کا واقعہ مجھے تحریری طور پر ملا ہے، اخباروں میں بھی آیا ہے کہ ایک بچی نے پسند کی شادی کی ہوگی تو اس کو اس کے گھر والے لے گئے اور اس کو پھر جلا دیا. اب آپ سے عرض کرنی ہے کہ اس معاملے میں آپ کی اپنی مدنی سوچ کیا ہے؟ اول تو اس طرح کرنا نہیں چاہیے. یہ لڑکی ہو لڑکا ہو جو بھی ہو، ان کو اپنے والدین کی رضامندی کے ساتھ شادی کرنی چاہیے. کہ ویسے اگر انہوں نے شادی کی تو پتہ نہیں وہ جوڑ بھی تھا، کف بھی تھا یا نہیں تھا، نکاح ہوا بھی یا نہیں. اول تو یہ کہ ماں باپ کی رضامندی میں ایسا ہو. اب خدا نہ خواستہ کسی نے کر ہی لیا یہ اقدام، اور وہ نکاح جو تھا وہ حق نکاح ہے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ اب کوئی ایسی سبیل کریں، ایسا راستہ کریں کہ ان کا گھر ٹوٹے نہیں. کیونکہ جب یہ حق نکاح کر چکے اور شرعاً اس نکاح میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو اب کسی کے لیے جائز بھی نہیں ہے کہ ان دونوں کا نکاح توڑوائے. کہ اس طرح رشتہ داریاں توڑوانے کی تو متعدد احادیث مبارکہ میں وعید ہیں. تو اب یہ نکاح کر چکے، اب یہ رشتہ دار ہو چکے ہے نا. تو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان کو اپنا لیا جائے. میرا اپنا انڈیا یہی ہے اور وہ شریعت کے عین مطابق ہے. اب یہ ایک تو یہ تھا کہ ان کو اپنا لینا چاہیے یا کوئی بھی ایسی صورت نکالی جائے جس سے اب نفرتیں ختم ہو. اور اب یہ نکاح کر چکے ہیں، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا. پہلے ٹھیک ہے یہ آسان طریقے پر روکتے یا اپنی اولاد کو پہلے سے ہی بچا کر رکھتے ہیں. سر ایک تو یہ میڈیا، سوشل میڈیا، ٹیبلٹ، پی سی کے انداز، پھر ناولیں، اخباری مضامین، اخبار کی ایک حصے کی خبریں، اس طرح کے اتنے عوامل ہیں جس سے، اور پھر کو ایجوکیشن، پھر لڑکی کو کالج کی سیڑھی چڑھانا، دنیاوی تعلیم دلانا، معاف کیجیے گا، یہ سب عوامل ہیں جو عشق مجازی کو جنم دیتے ہیں. اور پھر انہیں ماں باپ شروع میں روکتے نہیں ہیں، پھر سر پکڑ کے روتے ہیں یہ کیا ہو گیا. تب کو ایجوکیشن میں اپنی جوان لڑکی کو درندوں کے حوالے کر دو گے، اب کوئی حملہ کرے تو اب روتے ہو. یار یہ تو پہلے سوچنا تھا آپ کو. لیڈی ڈاکٹر بنے گی، میں اس کی کمائی کھاؤں گی، اور اب لیڈی ڈاکٹر نے آپ کو مستقل مریضہ بنا دیا، مریض بنا دیا. تو اس لیے مطلب خوب سوچ سمجھ کر جو بھی کرنا ہے بندہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کرے. اچھا اب رہا یہ کہ ماں باپ نے یا جس نے بھی جلا دیا، اب کس نے جلایا اللہ بہتر جانے. اخباری خبروں پر ایمان لانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ظاہر ہے اخباری خبروں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. تو اب یہ کہ جو انہوں نے کیا، جس نے بھی کیا اس کو جلا دیا معاذ اللہ، تو یہ لوگ قاتل ہیں، شرعاً یہ قاتل ہیں. انہوں نے حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام کیا ہے. اور جو بھی شریعت کی حدود ہیں یہ ایسے لوگوں پر عائد ہوں گی، جو بھی شرعی قوانین ہیں وہ عائد ہوں گے. پہلے سے ہی اگر پردے کی تعلیم ہو نا اولاد کو، لڑکے کو لڑکیوں سے دور رکھنے کی تعلیم ہو اور لڑکی کو لڑکے سے دور رکھنے کی تعلیم ہو، پردہ اگر شرعی معنوں میں صحیح معنوں میں نافذ ہو نا تو ایسا نہیں ہوتا. شریف گھرانوں میں ایسا نہیں ہوتا. جن گھروں میں پردے کا رواج ہوتا ہے اور شرعی پردہ، جن گھروں میں، ان گھروں میں ایسے واقعات ہم نہیں سنیں گے. یہ واقعات ہوتے ہیں ماڈرن گھرانوں میں، جو اپنے آپ کو سدھرا ہوا سمجھتے ہیں، حقیقت میں جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ ان میں ہوتا ہے. اور اس وقت اس طرح کے
वो सुधरे हुओं के उलट खानदान गालिब है माशरे में, 99.9 शायद हो, तकरीबन बिगाड़ हमारा मतलब बिल्कुल गालिब आ चुका है। शायद कोई घराना बचा हो कि जो शर्मी पर्दा हकीकी मानों में करता हो। खाली बुरका चढ़ा लेना, रंग बिरंगी टेक्निकलर, ये पर्दा काफी नहीं होता, वाकई शरई पर्दा। घर की चार दीवारी में भी पर्दे की जरूरत है। अब कजिन आया तो भाई बहन है, अब ये मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, और बाहर निकला तो रंगीन बुरका चढ़ा लिया, तो ये थोड़ी पर्दा है। कोई पर्दा तो फिर पर्दा है। तो शर्वी पर्दा, इसलिए बार बार कह रहा हूँ, शर्वी पर्दे का जो खानदान पाबंद होगा उनमें ऐसे हादसात इंशाअल्लाह हम नहीं सुनेंगे। इफ्तार से कुछ देर कबल आपने देखा मुनाजात और दुआ पर मुश्तमिल सिलसिला दुआ इफ्तार। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। हम सियाकारों को एक बार फिर माह रमजान अता करने वाले, रोजा रखने की सआदत देने वाले, दुआ करने के लिए हाथ उठाने का शरफ देने वाले, हमारी जबानों को तेरी दरबार में फरियाद करने का शरफ देने वाले मौला, तेरे गुनाहगार बंदे, सियाकार बंदे तेरे दरबार में हाजिर है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा है मालिक। रमजान आने वाला है, रमजान आने वाला है, बड़ा शौक था, बड़ा इंतजार था, बड़ी नियतें भी की थी कि माह रमजान के आते ही खूब इबादतें करूंगा, खूब तिलावत कुरान करूंगा, खूब जिक्रुल्लाह होगा, रोजे को उस तरीके से अदा करने की कोशिश करेंगे जैसा उसका हक है। ऐ मौला, देखते ही देखते कई रोजे गुजर गए। ऐ रब्बे करीम, सुस्ती का गलबा है, इबादतों में दिल नहीं लग रहा, रोजाना ना जाने कितनों की बख्शिश हो रही होगी। अल्लाह, हम गुनाहगार कहाँ जाए, तेरे सिवा कौन है जिसके दरबार में फरियाद करे। ए अल्लाह, आज इफ्तार के वक्त लाखों बख्शे जाने वालों में हम गुनाहगारों का नाम भी लिख दे। नबी का सदे का सदा के लिए तू राज़ी हो मौला, नबी का सदे का सदा इसके बाद आपने नसीहत, इस्लाह इंसानियत, हुस्न मुआशरत और सबक आमूज वाक़यात पर मुश्तमिल सिलसिला मेरे रब का कलाम मुलाहजा किया। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। हज़रत सैयदना औस बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक रात सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खिलाफ मामूल ताख़िर से तशरीफ़ लाए, तो हमने अर्ज़ की आज रात आप देर से तशरीफ़ लाए। इरशाद फरमाया, कुरान करीम की तिलावत का मेरा विर्द मुझसे रह गया था, तो मैंने उसे पूरा किए बगैर आना नापसंद किया। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये किस कदर कुरान करीम की तिलावत को पसंद फरमाते थे, और फरमाते हैं कि कुरान करीम की तिलावत का मेरा विर्द मुझसे रह गया था, तो मैंने इसे पूरा किए बगैर आना नापसंद किया। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी कुरान करीम की तिलावत फरमाते हैं। हमें भी चाहिए कि हम रोज़ाना कुछ ना कुछ कुरान करीम की
ضرور بھی ضرور تلاوت کریں. مدرسۃ المدینہ بالغات، یہ دعوت اسلامی کے مدارس ملک و بیرون ملک قائم کیے جاتے ہیں، جہاں الحمدللہ ہمارے اسلامی بہنوں کو، اور مدرسۃ المدینہ بالغان یہ ہماری مساجد وغیرہ میں قائم کیے جاتے ہیں، جہاں اسلامی بھائیوں کو قرآن پاک دروس پڑھنا سکھاتے ہیں. دیکھیں آپ اسکول اور کالج پڑھنے کے لیے بھی تو گھر سے باہر ہی گئے تھے نا، ٹیوشن تو گھنٹوں کے بعد کو سر پڑھانے کے لیے آتے تھے. آج بھی لوگ کسی نہ کسی چیز میں پروجیکٹ، ابھی اب مدنی چینل میں جیسے میں نے دیکھا ہے کہ مدنی چینل میں بھی کئی مجھے سے اسلامی بھائی ملتے ہیں جو مختلف کورسز کر رہے ہوتے ہیں. میڈیا کورسز آج کل بہت سنا چل رہے ہوتے ہیں، تو جناب میں یہ کورس کر آ رہا ہوں، تو وہ بھی 3-4 مہینے کا کورس کر آ جاتے ہیں. ایون کہ آپ نے ڈاکٹرز دیکھے ہوں گے، ڈاکٹر بھی کورسز کرتے ہیں. تو اس میں میری مدنی التجا آپ سے ہے کہ اس میں شرمائی نہیں، شرم اس بات کی ہونی چاہیے کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں کیا جواب دوں گا. اگر مجھے قرآن پڑھنے نہ آیا، میں اسی طرح بغیر قرآن پڑھے، درست قرآن پڑھے اگر قبر میں اتر گیا اور مجھ سے سوال کیا گیا تو کیا ہوگا. دیکھیے قرآن کریم اپنے تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرتا ہے. اب ہمیں تلاوت ہی نہ آئے، اور آئے تو غلط ہے. بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے جن پہ قرآن خود لعنت کرتا ہے. تو یہ جو درست قرآن نہیں پڑھتے اور غلطیاں کرتے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، ان سب کو ڈرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ذرائع موجود نہیں ہیں، یا کسی اور اچھے سنی قاری سے آپ قرآن پاک درست کروا لیں. اور رہی بات اسلامی بہنوں کی، دیکھیں اس کی بیسیکلی ذمہ داری سیدھی سی بات ہے، ماں کی بھی تھی، بھائی کی بھی تھی، والد کی بھی تھی، کہ شوہر بیوی کو درست کرا دے، باپ بیٹی کو درست کرا دے، بھائی بہن کو درست کرا دے. اس طرح کوئی نظام بنتا تو کیا بات ہے مدینے کی. اس کے بعد آپ نے کھانے کے مناظر کو ملاحظہ کیا. آئیے اب اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں. اس کے بعد آپ نے دنیا بھر میں جاری مدنی کاموں کے متعلق باخبر رہنے کے لیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کی فضائیں مدنی مذاکرے کی خوشبوؤں سے ہیں معمور. کچھ جھلکیاں بعد عصر مدنی مذاکرے کی، جبکہ رقت انگیز دعاؤں اور التجاؤں کا سلسلہ مناجات افطار بھی اس مدنی گلدستے میں پیش خدمت ہے. ماں بابا میں ان کا پاؤں چومتا ہوں جب وہ سو رہے ہوں گے یا اٹھے ہوں گے، کیسے بھی تم لو، رائٹ پاؤں چومو یا لیفٹ پاؤں چومو، آپ فرمائیے. جو آسانی سے آپ کی ترکیب میں جو لیگ آ گیا نا وہ چوم لے. امی ابو دونوں کے پاؤں چوم سکتے ہیں. امی کے پاؤں کے بارے میں تو روایت ہے کہ جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا، یعنی جنت کے گیٹ کو چوما. تو باپ کے بھی پاؤں چوم سکتے ہیں، اس میں بھی ثواب ملے گا. مدنی مرکز فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن سردار آباد پنجاب پاکستان نے نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے معتکف اسلامی بھائیوں کے علاقائی اور حلقہ نگرانوں کا مدنی مشورہ فرمایا. ان کی خیر خواہی کا بھی سلسلہ ہوا. مختلف مقامات پر ایک ماہ کے اعتکاف کا سلسلہ ہے. ان معتکفین اسلامی بھائیوں کی تربیت کا بھی سلسلہ ہوا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی اور حیدرآباد دکن سے کچھ مناظر فرض علوم سے آگاہی کے مدنی حلقوں کے آپ بھی دیکھیے. رخ کریں گے تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک کا، جہاں رکن شورا حاجی رفیع العطاری نے مناجات افطار میں شرکت کی، جبکہ شخصیات سے ملاقاتوں کا بھی
سلسلہ ہوا۔ تنزانیہ ایسٹ افریقہ میں ہوا نیکی کی دعوت و ملاقاتوں کا سلسلہ۔ اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کی کوششوں سے مقامی اسلامی بھائیوں کو آگاہ کیا۔ مرکز الاولیاء لاہور پاک اسیدی کابینہ میں ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارے میں سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا، جبکہ مجلس ڈاکٹرز کے زیر انتظام لاہور جنرل ہسپتال میں ڈاکٹرز مدنی حلقہ ہوا، جس میں سینئر رجسٹرار اور دیگر ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ 11 جون کو مجلس ڈاکٹرز کا مدنی مذاکرہ ہوگا۔ اس ضمن میں مجلس ڈاکٹرز کے زیر انتظام مرکز الاولیاء لاہور کی ہول سیل میڈیسن مارکیٹ میں اور دیگر فارمیسیز سے وابستہ افراد کو نیکی کی دعوت پیش کی گئی۔ اس کے بعد آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے میٹھے فرامین پر مشتمل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث دیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اب اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا تو جنت ایسا حسین مقام ہے، اللہ کی اس میں ایسی نعمتیں ہیں، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت دنیا میں جس شخص کو سب سے زیادہ مصیبتیں، سب سے زیادہ آزمائشیں آئی ہوں گی، اس کو صرف ایک لمحے کے لیے جنت میں داخل کیا جائے گا اور واپس لایا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے کبھی کوئی مصیبت دیکھی ہے؟ تو جنت میں ایک لمحے کے داخلے کے بعد وہ کہے گا کہ مجھے تو دنیا میں کوئی مصیبت پریشانی پہنچی نہیں ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ مصیبت پریشانی ہوتی کیا ہے۔ یعنی جنت میں ایک لمحے کا داخلہ اس کو تمام کی تمام پریشانیاں بھلا کے رکھ دے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جنت کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کیسے کیسے انعامات بندے کو عطا فرمائے گا۔ اب جنت میں لمحہ بھر بندہ داخل ہوا تو اعمال کا بدلہ تو اس کو مل گیا۔ اب یہ جو ساری ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہنا ہے جہاں موت ہے ہی نہیں، تو یہ بندے کو کیوں عطا ہو رہا ہے؟ اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی، علامہ ابی سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر بزرگوں نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مومن بندہ اس بات کی نیت کرتا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤں گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر میرا ایمان رہے گا، اور جن چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے میرا ایمان اس پر بھی رہے گا۔ یعنی اگر مجھے مثال کے طور پر کروڑ سال کی زندگی بھی مل جائے تو بھی میں نے ہمیشہ اسی بات پر قائم رہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کے انبیاء حق ہیں، اس کے فرشتے حق ہیں، اس کی کتابیں حق ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمیشہ جنت کے اندر رہنا ہے یہ بندے کی نیت کی وجہ سے ہے کہ اس نے یہ نیت کی ہوئی تھی کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود برحق ماننا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ ایک وجہ ہمیشہ جنت میں رہنے کے بندے کے لیے یہ بنتی ہے۔ اور بری نیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ جہنم یہ وہ مقام ہے کہ اس کا اندازہ بھی آپ اسی بات سے لگا لیجیے کہ اسلاف یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس شخص کو سب سے زیادہ نعمتیں دی گئیں، سب سے زیادہ جس پر انعامات کیے گئے، اس کو ایک لمحے کے لیے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور نکالا جائے گا، اور سے پوچھا جائے گا کہ کیا تجھے کبھی کوئی نعمت ملی ہے؟ تو جہنم عذاب کی وہ جگہ ہے کہ اس کا ایک جھونکا ایک لمحے کے لیے اس کے اندر سے آنے کے بعد وہ شخص کہے گا کہ مجھے تو کبھی کوئی نعمت پہنچی ہی نہیں ہے، یعنی جو تکلیف مجھے پہنچی ہے اس کے سامنے دوسری نعمتیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب بندہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے یا کافر جو ہے وہ اپنی کفر کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوا، تو جو کفار ہیں وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اگر اعمال کا بدلہ یہ ہوتا کہ اعمال کی وجہ سے، برے عمل کی وجہ سے جہنم میں داخلہ ملا ہے، تو جہنم کا جو عذاب ہے وہ ایک لمحہ ہی ایسا ہے کہ سارے کے سارے گناہوں کا بدلہ وہ ہو جائے گا اگر اس بات کو سامنے رکھا جائے۔ لیکن کافر ہمیشہ جہنم میں کیوں رہے گا؟ اس کی وجہ بھی علماء نے یہ بیان کی کہ کافر کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے ہزار برس کی بھی زندگی مل جائے تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لانا۔ وہ جو برا عقیدہ، بد عقیدہ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، اس کے رسولوں کو نہیں مانتا، ان پر ایمان لے کر نہیں آتا، تو فقط یہ 50-60 سال کے لیے نہیں، اگر اس کو 1000 سال کی زندگی مل جائے، اس کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے،
تو بھی اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے اس برے عقیدے پر قائم رہنا ہے. تو یہ جو نیت اس نے کی ہوئی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو تخلید نار یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا پڑے گا. اس سے ہمارے سامنے اچھی اور بری نیت کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا. اصل مسئلہ یہی ہے کہ شروع سے تربیت کی میں تو کمی کہوں گا اس کو. جیسے کہ ہم کچرا پھینکنے کا ہم نے دیکھا، اسی طرح کنڈے لگانے کا جو ہم نے دیکھا. اب مثال کے طور پر آج آپ کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں پارکنگ اس طرح کے ایشوز نہیں ہیں، تو وہ کیا مثال دے رہا ہوں کہ والد صاحب گاڑی چلا رہے ہیں، بیٹا ساتھ بیٹھا ہوا چھوٹا، ٹھیک ہے. اب بیٹا دیکھ رہا ہے کہ والد صاحب پارکنگ ڈھونڈ رہے ہیں، ٹھیک ہے. بیٹا کہے گا ابو یہاں روکو میں اتر کے آتا ہوں. نہیں بیٹا یہاں پارکنگ نہیں ہے. ابو اب 2 منٹ روکے گاڑی میں ابھی لے کر. بیٹا میں یہاں گاڑی روکوں گا، پیچھے سے لوگ آئیں گے، ان کو پرابلم ہوں گی، میں تھوڑا سائڈ میں رکھ کے گاڑی کھڑی کر رہا ہوں. تو بیٹا کہے گا کہ جی ٹھیک ہے. اب یہ بیٹے کی تربیت ہو رہی ہے، عملی تربیت ہو رہی ہے، ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو یہ چیز ہوتی ہے. اب یہاں چونکہ ایسا نہیں، یہاں تو یہ ہے کہ والد صاحب کو اترنا ہے نا، تو والد صاحب گاڑی سے اتریں گے، وہ بولیں گے روکے، وہ خود بولیں گے روکو نہیں، اور کہیں گے کہ بیٹا تم ادھر بیٹھو، گاڑی کے شیشے چڑھا دو، لوک کر لو. پیچھے سے ہارن بجائے نا تو پیچھے مڑ کر یہ دیکھ رہا میں ابھی آتا ہوں. صحیح. اب وہ شروع سے جب بچے کی تربیت یہ ہے کہ یار کسی کی اصل میں یہاں ہے کسی کی تکلیف کا احساس ہونا. ایگزیکٹلی. یعنی آپ گھر کے باہر اگر کوڑا بھی جلائیں گے نا تو اس کے دھوئیں سے کسی پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہوگی. اسی طرح آپ کہیں پارکنگ ایسی جگہ کھڑی کر دیں گے. ہم دیکھا کبھی آتے جاتے، کبھی مجھے موقع ملتا ہے کہیں نکلنے کا بعض اوقات، تو بازار ہے. اب بازار میں ایک تو ٹھیلے والوں کا رش، ایک تو ویسے روڈ اتنے چوڑے نہیں ہیں، فٹ پاتھ اتنی باہر نکلی، دکانداروں نے فٹ پاتھوں پر اپنا سامان رکھا، پھر فٹ پاتھوں کے بعد پھر ٹھیلے والوں نے قبضہ جما لیا. اب وہ روڈ جو اتنا تھا وہ اتنا ہو گیا، پیدل چلنے والوں کے لیے گنجائش فٹ پاتھ پر ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، وہ بھی وہیں آ گئے. ٹھیک ہے. اب اور ٹھیلے باہر آ گئے. صحیح ہے. اب ٹھیلے باہر آئے تو پبلک جو چلنے والی تھی وہ باہر آئی. اچھا، رکشے والے نے جس کو اتارا وہ وہیں کھڑا ہو گیا. تو اب یہ فٹ پاتھ اتنی، اس کے بعد ٹھیلا اتنا، اور ٹھیلے کے بعد رکشے والا بھائی صاحب جو کھڑا ہوا ہے وہ اتنا. صحیح ہے. یہ لوڈنگ کار، لوڈنگ ان لوڈنگ والوں کا بھی یہی پرابلم ہے. یہ پوری اتنی بڑی گاڑیاں لے کر، جو لوڈنگ گاڑیاں ہوتی ہیں بڑی چھوٹی، یہ لے کر کھڑے ہو جائیں گے. پھر وہ پارکنگ ایسی وہ کریں گے کہ دکان کی طرف اس کا جو لوڈنگ کرنے کا جو ایریا ہے ڈالا، جو پیچھے کا ڈالا ہے وہ دکان کی طرف ہوگا، اور اس کا جو وہ انجن اور جو ڈرائیونگ سیٹ کا جو اس کا ماتھا ہے ماتھا وہ پورا سڑک پر ہوگا. وہ اس نے گاڑی حوالے کی دکاندار کے، تو لوڈ کر میں چلا. میں جو بیسک لانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ مینٹلٹی اگر ہماری یہ سوچ بن جائے نا تو کیا ہمارے گھروں میں، کیا ہمارے محلوں میں، کیا مارکیٹ میں، پارکنگ میں، مطلب دکاندار اٹھا کر مال باہر رکھ دیتے ہیں، بلڈنگ بنتی ہے تو بجری باہر رکھ دیتے ہیں، سیریا باہر رکھ دیتے ہیں، لوہا اتنا سارا، اور بہت سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. پھر جن کو اس طرح قانون کی حفاظت کرنی چاہیے، لوگوں کو تکالیف سے بچانے کی جن کی ذمہ داری ہے، وہ اس میں مطلب کہ دیکھی اندیکھی یا پھر رشوتوں کا لین دین اس طرح کا کر کے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. میری تو یہی مدنی التجا ہے، جو پارکنگ کر دیتے ہیں، غیر قانونی پارکنگ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو میری سب سے مدنی التجا ہے، مہربانی کریں، دوسروں کی تکلیف کا احساس کریں. کہیں آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی، اس کی بلا اجازت شرعی دل آزاری ہو گئی، تو آپ تکلیف میں بھی آ سکتے ہیں. دنیا اور آخرت میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جیسے میں نے کہا نا، بچپن سے ہی بچوں کی بھی تربیت ہو کہ ہمارے ابو غلط پارکنگ نہیں کرتے، تو یہ شروع سے ہی تربیت ہوگی نا، تو آگے جا کر انشاءاللہ ہماری نسلوں میں یہ تمیز اور یہ طور طریقہ آئے گا. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو سکھائیں، سمجھائیں. لوگ کہتے ہیں اگر بلی کسی کے گھر پہ بچے دے دے تو کیا ان کے گھر پہ برکت ہو جاتی
आती है? वैसे ये बड़े बूढ़ों की बातें होंगी, बिल्ली बच्चे दे तो बरकत हो जाए, और चूहिया बच्चे दे तो क्या हो, बरकत कम हो जाएगी ना, वो तो खा जाएगी अनाज वगैरह, ये तो गंदगी करते हैं, तो बिल्ली भी गंदगी करती है। तो बहरहाल ये कि इसकी बरकत का कहीं पढ़ा नहीं है मैंने, लेकिन ये कि बिल्ली पर अगर कोई एहसान करे, उसको दूध पिलाए, उसको चिचड़े खिलाए, गोश्त खिलाए, तो इसका सवाब मिलेगा, सवाब की नीयत से, चाहे वो बच्चे वाली हो या कंवारी हो, जैसी भी हो, बिल्ली हो बिल्ला हो, इनको मारना नहीं चाहिए, इनको खिलाना चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम छोटे बच्चों के लिए रोजे की उम्र क्या? 7 साल का बच्चा जब हो जाए और उसमें ताकत हो रोजा बर्दाश्त करने की, तो माँ बाप को चाहिए कि उसको रोजा रखवाएं, लेकिन भूख प्यास लगे, खाना मांगे तो फिर खिला दिया जाए, तो इस पे कज़ा भी नहीं है, फर्ज भी नहीं है, और आदत दिलवाई जाए, हुक्म दिया जाएगा रोजा रखो। अगर किसी मदरी मुन्ने का नाम बिगाड़ दिया तो क्या हुक्म होगा? बुरे नाम रखना ये बहुत ज्यादा आम है। ओ लंबू, ओ टिंगू, ओ मोटे, तरह तरह से लोग बिगाड़ते हैं, नाम डाल देते हैं, चिड़ बना देते हैं। ज़रा कितनी ईजा होती होगी जिसकी चिड़ बन जाती होगी। तो बुरे अलकाब से पुकारना ये कुरान करीम ने मना किया, और ऐसा करना गुनाह है। पारा 26 सूरतुल हुजरात आयत नंबर 11, वला तनाबज़ू बिल अलकाब बि'सल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान, तर्जमा कंजुल ईमान। और एक दूसरे के बुरे नाम न रखो, क्या ही बुरा नाम है मुसलमान होकर फासिक कहलाना। अगर कोई मदनी मुन्ना किसी मदनी मुन्ने की दिल आजारी कर बैठे और वो मदनी मुन्ना फौत हो जाए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में तौबा करने से दिल आजारी का गुनाह माफ हो जाएगा। अब ये कि उसके लिए दुआए मगफिरत करता रहे जिसकी दिल आजारी की है, तो अब माफ तो वो दुनिया से चला गया। इसी तरह वो लोग कि जिनकी अब एहसास हुआ दिल आजारियां पता नहीं किस किस की हैं, तो उनके लिए हमको भी चाहिए हम दुआएं करें कि हमने आज तक जिनकी भी दिल आजारी की है, जिस मुसलमान की, या अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा दे, बेहिसाब बख्श दे उसको। इस तरह उसके लिए दुआ करें मगफिरत की। अल्लाह चाहेगा तो क़यामत के रसूलुल्लाह की सूरत बन जाएगी।